اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اس بات کے لیے معذرت چاہتے ہیں ہم کہ آپ لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ ہم نے اس وقت کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا۔ اصل میں اگر بہت ضروری نہ ہوتا تو شاید نہ تبدیل کرتے، لیکن ضرورت ہی ایسی پڑ گئی کہ تبدیل کرنا پڑا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے اپنے مقررہ وقت پر ہوگا اگر اللہ نے چاہا، ہے نا، انشاءاللہ۔ تو ہم نے الحمدللہ یہ سمجھ لیا تھا کہ کس طرح سے خانہ کعبہ کی آبادی کے ساتھ ساتھ اسماعیل علیہ السلام کے بچے کہاں پھلے پھولے اور کہاں پر ان لوگوں نے سکونت اختیار کی۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب گھرانے کے اعتبار سے سب سے بہتر گھرانے میں رکھا، ہے نا۔ اور اس سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ اس وقت کے جو حالات تھے انسانیت کے، لوگوں کے، خاندانوں کے، اس میں سب سے بہترین حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تھے۔ تو ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے اس کا بھی تھوڑا سا کر لیا تھا کہ عرب حکومتیں اور سرداریاں، اسلام سے پہلے عرب کے جو حالات تھے ان پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتوں، سرداریوں اور مذاہب اور ادیان کا بھی ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دیا جائے۔ حالانکہ اپنے اعتبار سے انہوں نے مختصر پیش کیا ہے، پر ہم جب اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کافی ڈیٹیل ہے نا، کیونکہ ہمارے لیے ہر چیز ہی اننون ہوتی ہے۔ یہاں پر جب ہم اس کو کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں سمجھ آئیں گی، کچھ سمجھ آئیں گی اور کچھ ہمیں ایسا لگے گا کہ میرے علم میں تھوڑا اضافہ ہوا، ہے نا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے پہلے سیرت کو پڑھ رکھا تھا۔ اب جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھے، دوبارہ پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی سی بات سمجھ آئے گی، اور اللہ سے ہم امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اس پوائنٹ پر لائے گا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بات سمجھ میں آ سکے۔ شامت چیک کر لیجئے گا کہ ہمارے ان سب چیزوں میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، لنک وغیرہ میں، ہے نا، کیونکہ کال آ رہی ہے کسی کی۔ تو اس وقت کے جو حالات تھے عرب کی حکومتوں کے اور سرداریوں کے، تو سب سے پہلے جس نام سے ہم انٹروڈیوس ہوتے ہیں وہ یمن کی بادشاہی ہے۔ عرب آربا میں جو قدیم ترین یمانی قوم معلوم ہو سکی وہ قوم سبا ہے، اور عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے اس میں 2500 سال قبل مسیح سے اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے اہم دور یہ ہیں: 650 قبل مسیح سے پہلے کا دور۔ اس دور میں شاہان سبا کا لقب مکرب سبا تھا، ہے نا۔ اور قوم سبا کا ذکر وہ سب جانتے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھا ہے، قرآن کے بارے میں جانتی ہیں، ان کو قوم سبا کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ یاد ہوگا اور قوم سبا بھی یاد ہوگی، ہے نا۔ ان کا پایہ تخت سرواہ تھا، یعنی سرواہ ایک شہر کا نام تھا جس کے کھنڈر آج بھی معارب کے مغرب میں ایک دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں اور خریبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی دور میں معارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے یمن کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں سلطنت سبا کو اس قدر عروج حاصل ہوا کہ انہوں نے عرب کے اندر اور عرب سے باہر جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم کر لی۔
دیکھیے یہ باتیں ہمارے لیے جاننا اتنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم عرب سے بہت دور ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے ان تمام قوموں کو جاننا سمجھنا ضروری تھا جو اسی کے ارد گرد رہتے ہیں، کہ کس طرح سے رسولوں کا آپس میں کنیکشن ہے اور کس طریقے سے اللہ ان قوموں کے بارے میں بات کرتا ہے جن قوموں کو وہ رات دن ان کے کھنڈرات کے ذریعے، ان کے عالیشان محلات کے ذریعے ان لوگوں کو جانتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لال قلعہ ہے تو ہم ضرور سمجھنا چاہتے ہیں اسے کس نے بنایا، پھر وہ بادشاہ تھا تو اس کے والد کون تھے، اس کا بیٹا کون تھا، اس کی سلطنت کب تک رہی۔ تو یہ ساری جو تجسس ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ ایک فطری امر ہے کسی بھی اس طرح کی عمارت کو، اس طرح کے قوموں کے بارے میں سننے کے بعد جاننے کا شوق ہے نا۔ اور یہ عربوں کے لیے اور سیرت پوری دنیا کے لیے ویسے ہی اہم ہے جیسے ہمارے لیے قرآن کریم اہم ہے۔ جس طرح سے قرآن کریم کی قصوں کو ہم سمجھتے ہیں اور اس سے اپنے لیے نصیحتیں نکالتے ہیں، اسی طریقے سے سیرت کے بھی اہم واقعات کو سمجھنا اور اس سے اپنے لیے نصیحت نکالنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کا دور، اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مکرب کا لقب چھوڑ کر ملک یعنی کہ بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا، یعنی مکرب ان کا لقب تھا سبا کے بادشاہوں کا۔ ہم جس سبا کو جانتے ہیں اس میں سبا کی رانی ہوتی تھی جسے ملکہ سبا کے نام سے اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے بادشاہ مکرب کا لقب چھوڑ کر ملک کا لقب اختیار کر لیا اور سرواہ کے بجائے معارب کو اپنا دارالسلطنت بنایا، یعنی اپنی راجدھانی بنائی، اپنا کیپٹل بنایا۔ اس شہر کے کھنڈر آج بھی صنعت کے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو بھی ابراہا کا واقعہ یاد ہوگا تو انہیں یاد ہوگا کہ ابراہا نے پہلا قیام کہاں کیا۔ ابراہا نے کیا کیا تھا؟ صنعا میں ایک گرجا گھر تعمیر کروایا تھا، ہے نا۔ اور یہی وہ صنعا ہے جس سے 60 کلومیٹر کی دوری پر ملک قوم سبا کی دارالسلطنت تھی اور جس کا نام معارب تھا۔ 115 قبل مسیح سے 300 تک کا دور کیسا تھا؟ اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ حمیر کا غلبہ حاصل ہو گیا اور اس نے معارب کے بجائے ریدان کو اپنا پایہ تخت بنائی۔ جب بھی کوئی بادشاہ چینج ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ دارالسلطنت چینج کر دیتے ہیں، وہ اس کی جگہ کو شفٹ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ اس بادشاہ کی یاد دلاتی ہے اور وہ جگہ آپ کی جگہ آپ کی جگہ پر لوگ دیکھ نہیں پاتے، لوگ آپ کی جگہ کو متعین نہیں کر پاتے۔ اسی لیے دیکھیں کہ جب یہ بی جے پی والے حکومت میں آئے تو انہوں نے ایک نیا پارلیمنٹ بنایا، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ پرانے پارلیمنٹ میں اب نہیں وہ ہوتا ہے، اسمبلی ہوتی ہے، بلکہ نیا پارلیمنٹ اس کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ اور یہ انہیں بتانا تھا کہ ہم ایک نئی پہچان کے ساتھ، ایک نئی پیڑھی کے ساتھ ہندوستان میں حکومت کرنے آئے ہیں۔ اب تک کے جو لوگ تھے وہ دل سے تو حکومت کرنا چاہتے تھے پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ بتاتے تھے کہ منسٹرز پبلک کے سرونٹ ہوتے ہیں، لیکن اس گورنمنٹ نے آ کر یہ سمجھا دیا لوگوں کو کہ منسٹرز پبلک کے سرونٹ نہیں ہوتے بلکہ وہ بادشاہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے اپنا ایک الگ پارلیمنٹ بنایا۔ یہی دور ہے جس میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ پہلے نبطیوں نے شمالی حجاز پر اپنا اقتدار قائم کر کے سبا کو ان کی 9 آبادیوں سے نکال باہر کیا۔ اب یہ نبطی کون تھے؟ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک کا نام نبات تھا، اسی کی نسل سے جو پریوار اوپر ہوا وہ نبطی کہلایا۔ 300 کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور، اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب اور انتشار برپا رہا، یعنی لڑائی جھگڑے جاری رہے، انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کی مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی چھن گئی، یعنی سلب ہو گئی۔
चुनांचा यही दौर है जिसमें रूमियों ने अदन पर फौजी तसल्लुत कायम किया और इनकी मदद से हबशियों ने हमीर और हमदान की बाहमी कशाकश का फायदा उठाते हुए 340 में पहली बार यमन पर कब्जा किया। 378 तक ये कब्जा बरकरार रहा। उसके बाद यमन की आज़ादी तो बहाल हो गई, मगर मारिफ के मशहूर बंद में रखने पड़ने शुरू हो गए, यहाँ तक कि बलाखिर 450 या 451 में ये बंद टूट गया और वो अजीमुशान सैलाब आया जिसका जिक्र कुरान मजीद में सूरत सबा में सैले अरिम के नाम से किया है। ये बड़ा जबरदस्त हादसा था। इसके नतीजे में बस्तियों की बस्तियां वीरान हो गई और बहुत से कबाइल इधर उधर बिखर गए। फिर 523 में एक और संगीन हादसा पेश आया कि यमन के यहूदी बादशाह ज़ूनवास ने नजरान के ईसाइयों पर एक हैबतनाक हमला करके उन्हें ईसाई मजहब छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके समझे कि यहूदियत पूरे आबूताब के साथ प्रैक्टिस की गई और उसके बहुत से फॉलोअर्स थे और उसने अपने दीन को बहैसियत दीन पेश किया। और दीन रिलीजन नहीं होता। रिलीजन एक वो चीज होती है कि जिसमें आपका जो रिलीजन का मसला है वो आपका है, बाकी आप एक आम इंसान है, खाएं पिए मजे करें, शॉपिंग करें, दूसरे के दिल को खाएं, कुछ भी करें, वो आपका अपना जाती मसला है। बस आपका कनेक्शन अल्लाह से होना चाहिए। आप अल्लाह की इबादत करते हो, आप अल्लाह के बंदों का कुछ बहुत ख्याल रख लें और अल्लाह के हुकूक अदा कर दे, जैसे कि नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, हज कर ले। अगर मुसलमान इस दीन को मानता तो मुसलमानों के कोई दुश्मन नहीं होते, जैसे ईसाइयों के नहीं है ना। लेकिन इस्लाम मुसलमानों को ये नहीं सिखाता। इस्लाम मुसलमानों को सिखाता है कि तुम हक को बातिल से ना बदलो, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तालमून, कि तुम हक को बातिल से ना बदलो और ना तुम हक को छुपाओ इस हाल में कि तुम उस बात को जानते हो, है ना। तो हमें हक बात अच्छे तरीके से करनी है, कौलन सदीदा करनी है, ये भी कि उनकी खैरख्वाही चाहनी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इंसान इस बात को समझे कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक वक्त तक मौका दिया है, तो मुझे भी उसे उतने वक्त तक मौका देने की ज़रूरत है। तो यहूदियत एज ए दीनी मजहब के तौर पर वजूद में आया और आज तक उसके फॉलोअर्स ये समझते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में इस दुनिया में यहूदियत को कायम जब तक नहीं करेंगे वो अल्लाह के हुजूर खलासी नहीं पा सकते। लेकिन इसके बरअक्स ईसाइयों के अंदर ये और फिक्र, ये तफक्कुर, ये एम जिंदगी का नहीं पाया जाता। उनके नज़र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाइयत में दाखिल हो जाएं, वो चाहे शराब पीते रहें, जुआ खेलते रहें, अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारते रहें, कोई बात नहीं। उनको हर हाल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शिफात नसीब होती, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए सूली पर चढ़ गए थे। ये ईसाइयत का शुरू से मिजाज रहा। ये भी हम समझ लें कि ईसाइयत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में नहीं फली फूली, बल्कि उनके 100 साल के बाद उनके फॉलोअर्स का वक्त आया और उनके फॉलोअर्स को लोगों ने माना। तो इससे हमें ये समझ आता है कि यहूदियत अपने दीन के साथ दुनिया में फैला और ईसाइयत मजहब के एतबार से दुनिया में फैली, और इन दोनों का तसादुम, इन दोनों का लड़ाई झगड़ा हमेशा से होता रहा। इसी के उसमें मजमून में हम ये देखते हैं कि यमन का एक बादशाह था जिसका नाम ज़ूनवास था। उसे जब ये बात पता चली कि ईसाइयों की एक बड़ी तादाद ने इस्लाम कबूल कर लिया है, और जिसमें एक वो बहुत मशहूर वाक़या है जिसको हम सूरह अल-बुरूज में पढ़ते हैं, भले हमें समझ आता हो या ना आता हो, लेकिन आप लोगों के कान से ये वाक़या ज़रूर गुजरा होगा कि यहूदियों में एक बच्चा था, बहुत ज़हीन और बहुत जाजिब नज़र, यानी कोई भी उसे देखे तो उसे प्यार आ जाए, ऐसा बच्चा था वो। हर कोई ये तमन्ना कर सकता था कि काश इतना ज़हीन बच्चा मेरे घर पैदा होता। फिर यहूदियों के जो आलिम थे उन्हें ये लगा कि कुछ ही वक्त उनकी ज़िंदगी के बचे हैं, ऐसा ना हो कि वो इस दुनिया से चले जाएं और पूरी इंसानियत इतने बड़े
جو میرے پاس علم ہے اس سے محروم ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنی بستی میں اپنے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد کوئی کام کرے، اور یہ میں اس کام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، لوگوں کو یہ علم دینا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اسے جادو کا علم آتا تھا اور وہ اس لیگیسی کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ کتاب و سنت کا علم رکھتا تھا، اس لیے وہ اس کو بڑھانا چاہتا تھا۔ بہرکیف یہ دونوں کام غلط نہیں تھے اور وہ یہ کرنا چاہتا تھا، لیکن غلط اس اعتبار سے ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے اٹھا لیے جا چکے تھے۔ جب اس بادشاہ کو یہ لگا کہ اب کسی کو مجھ سے یہ علم حاصل کر لینا چاہیے، تو وہ اپنے قریب کی بستی میں گیا اور اس بستی میں جا کے اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اپنا کوئی ذہین بچہ دو جسے میں اپنا علم سکھاؤں، اور تب وہ علم آگے بڑھ سکے، آگے جاری رہ سکے۔ اس بستی کے سارے لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ ایک بچہ ہے جو بہت ذہین ہے اور باتوں کو سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، اور وہ جو بچہ تھا وہ بہت بار ایسی چیزیں بتا چکا تھا جو اطراف میں دیکھتا تھا، اس کا غور و فکر کرتا تھا، اور وہ باتیں وہ ان لوگوں سے شیئر کر چکا تھا۔ اس لیے بستی والے اس بات کو جانتے تھے کہ ان کے درمیان کون سا وہ بچہ ہے جو یہودیوں کے پادری ہیں ان کو دینے کے لائق ہے، کیونکہ کسی کو بھی آپ تحفہ یا اسے کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کے مرتبے کے حساب سے دیتے ہیں، ہے نا، اس کے مزاج کے اکارڈنگ دیتے ہیں، اس کے پسند ناپسند کے اکارڈنگ دیتے ہیں۔ تو جب اس پادری نے، جو بھی یہودیوں کا وہ تھا، اس نے کہا کہ مجھے ایک بچہ چاہیے، تو ان لوگوں نے اسے ایک بچہ دیا، اور اس بچے کو علم کے لیے، یعنی کہ اس پادری کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے ہر صبح بھیج دیا جاتا تھا۔ شام تک وہ بچہ لوٹ آتا اور لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ بچہ ان کے پاس وہ علم سیکھ رہا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اسے بھیج رہے تھے۔ لیکن اس کے بارے میں لیکن یہ ہوا کہ کچھ وقت کے بعد وہ جو پادری تھا وہ دوبارہ آیا ان کی بستی، اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے آپ سے ایک بچہ مانگا تھا اور کہا تھا کہ اسے آپ میرے پاس بھیجیں تاکہ میں اسے علم سکھا سکوں۔ تو لوگوں نے، بستی والوں نے کہا ہم تو روز بھیجتے ہیں وہ بچہ آپ کے پاس، کیا وہ آپ کے پاس نہیں پہنچا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا بچہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو ابھی بھی وہیں گیا ہوا ہے علم سیکھنے۔ پھر پادری وہیں انتظار کرتا رہا، اور جب وہ بچہ لوٹ کر آیا تو اسے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ نہیں، جب میں پہلے دن گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر 4-5 عیسائی ہیں جو اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ عیسائی لوگوں کا بنایا ہوا اپنا من گڑت دین ہے۔ اللہ نے جس دین کو نازل فرمایا، جس دین کو کے رسول بنا کر حضرت عیسیٰ بھیجے گئے، وہ اسلام ہی تھا۔ اس نے پھر بتایا کہ میں نے 5-6 لوگوں کو وہاں پر دیکھا، اور جب میں ان کے قریب گیا تو مجھے لگا کہ ان کی باتیں اس جادوگر کی باتوں سے زیادہ اچھی ہیں جس کی تعلیم کے لیے آپ مجھے بھیج رہے تھے۔ اور پھر اس نے اپنی بستی والوں پر دین کو پیش کیا۔ جب دین بچے کے زبانی اور پورے دلائل کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس پوری بستی والوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب کیا تھا، پادری کو بہت غصہ آیا اور اس نے ہیڈ کوارٹر اس پیغام کو پہنچوا دیا، اور وہاں سے بادشاہ نے ایک بڑی فوج کے ساتھ اپنے لوگوں کو روانہ کیا، اور یہی وہ یہودی بادشاہ تھا جس کا نام ذونواس تھا۔ نجران کے عیسائیوں پر اس نے ایک ہیبت ناک حملہ کروایا، اور یہ کس وجہ سے تھا، کیونکہ انہوں نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا تھا۔ اس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ عیسائیت کو چھوڑ دیں، اور جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو اس نے ان کے لیے ایک خندق کھدوائی اور اس میں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ان سب کو جھونک دیا۔ قرآن مجید نے سورہ بروج کی آیت نمبر قتل اصحاب الاخدود میں اس لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں، یعنی بلاد عرب کی فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے ہی سے چست اور چابک
تھی انتقام لینے پر تل گئی، ہے نا. لیکن یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہوا. یوں ہوا کہ جب اس پوری بستی کو یہودیوں نے ایک خندق میں جھونک دیا اور اسی میں وہ بچہ تھا، نوزائیدہ بچہ، جو اپنی ماں کے گود میں بولا، ہے نا. 3 بچوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا ہے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا وہ بچہ جو اس عورت کے گود میں تھا، اور اس نے کہا اس کی ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی وجہ سے آگ میں کودنے سے ڈری. اچھا، آگ میں کودنے کے لیے شرط کیا رکھا تھا اس نے کہ یا تو یہودیت پر واپس آ جاؤ یا پھر اس آگ میں کود جاؤ، ہے نا. پوری بستی والوں نے اس بات کو پریفر کیا کہ وہ آگ میں کود جائیں گے لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ کس قیمت پر انہوں نے دین کو قبول کیا تھا اور ہم کس قیمت پر دین کو قبول کر رہے ہیں، یا ہم نے قبول کر کے رکھا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. ہم اللہ سے امیدیں رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں تو کسے جنت عطا فرمائے گا، ہے نا. دیکھیں ان کی جنت کتنی مشکل تھی. آگ میں کودنا پڑ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو کودنا پڑ رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے، یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے جدا ہو جانا پڑ رہا ہے، یوسف علیہ السلام کو قیدی بن جانا پڑ رہا ہے، یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بک جانا پڑ رہا ہے اسی جنت کے لیے. اور مجھے اور آپ کو اپنے کمرے میں اے سی کے روم میں بیٹھ کے اپنے فون کو اسکرول کرتے ہوئے جنت مل جا رہی ہے نا. یہ کیسی بات ہے؟ یہ عجیب سی بات نہیں لگتی؟ پھر کیا ہوا کہ وہ بچہ، اس کی ماں تھوڑا سا جھجکی تو بچے نے کیا کہا، ماں کود جاؤ. اس کے بعد کوئی آگ نہیں، ہے نا. سبحان اللہ، کتنا یقین تھا نا. پتہ ہے ایسا ہی یقین ہمیں فلسطینی بچوں کے لیے ہے کہ یہ شہید ہو رہے ہیں لیکن یہ اپنی آنکھیں اللہ کی جنت میں کھول رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو جب آپ صحیح ہوتے ہیں نا تو لوگ بھی آپ کے لیے اچھا گمان رکھتے ہیں، اچھی امیدیں رکھتے ہیں. اور تبھی آپ اچھی امیدیں، اچھا گمان رکھ سکتے ہیں جب آپ نے اتنی بڑی کامیابی کی ہوگی. ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ جو ایک دوسرے کے حق میں دعائیں بھی دیتے ہیں تو وہ بھی بس اوپری دل سے ہوتا ہے، دل سے کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا کہ ہاں یہ لیڈی واقعی بڑی اچھی تھی، بڑی نیک تھی اور بڑی اللہ والی تھی. تو پھر یہ ماں بھی کود جاتی ہے. اب اور پھر اس بچے کو جس نے اسلام پیش کیا تھا سب کے سامنے، اسے تیروں سے مارا جاتا ہے. اس کی کن پٹی کے پاس تیر جا کے لگتی ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چونکہ یہ واقعہ وہاں پر پیش آیا یمن کی طرف، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس ایریے کو پورے کو فتح کیا گیا اور وہاں پر کچھ کھدائی کا کام ہوا تو وہاں سے اس کی لاش برآمد ہوئی اور وہ بالکل تازہ تھی اور اس سے خون اسی طرح رس رہا تھا. پھر صحابہ کرام نے اس بات کو بھی جان لیا جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، تم انہیں مردہ نہ کہو. تو اللہ نے فزیکلی دکھا دیا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، اسے تم مردہ نہ کہو. اور اس کی بات یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی لوگوں کے لیے کتنی بڑی نشانی تھی کہ اللہ نے اس بچے کو حضرت عمر کے دور میں دکھلا دیا. یہ نبی کے نبی، سچے نبی ہونے کی بھی نشانی تھی، یہ حضرت عمر کے عظیم الشان امیر المومنین ہونے کی بھی نشانی تھی، اور یہ اس بچے کی اپنے دین پر ثابت قدمی کی بھی دلیل تھی کہ اللہ نے اس کی شہادت کو، اور وہ بھی نوجوانوں کی آنکھوں کے سامنے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ساری جنگیں لڑی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر جو فوج کھڑی تھی وہ ساری کی ساری جوان نسل والی فوج تھی جس کے اندر جوش تھا، جذبہ تھا، ولولہ تھا. اور یہ ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ کوئی بھی انقلاب بغیر نوجوانوں کی سپورٹ کے کہیں پر بھی نہیں آ سکتا. تو سبحان اللہ. پھر جب اس بات کی اطلاع، پھر کیا ہوا، وقت کا پلڑا پلٹا. پوری رومی سلطنت نے عیسائیت کو قبول کر لیا. عیسائیت وہ مذہب ہے
جو اپنے نبی کے وقت میں نہیں پھلی پھولی پر بعد میں وہ اتنی بڑی تعداد میں ابھر کر سامنے آئی. اور اس کی سب سے بنیادی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی شیریں زبانی، اس کا دنیا میں کسی بھی آزمائش کا نہ ہونا ہے نا. اس دین کے بتانے والوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات سے سیٹسفائی کر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے حضرت عیسیٰ صلیب پر چڑھ چکے، تم اب بخشے بخشائے ہو، تمہیں کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اس سے بھی زیادہ اگر تمہارے دل میں کھٹک ہے، پریشانی ہے، تو یہاں پر پادری موجود ہے، ان کے سامنے اپنی غلطی بیان کرو اور بس تمہاری چھٹی. پھر کیا ہوا؟ رومیوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا اور اب انہوں نے ان پر حملہ کر دیا. حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا مہیا کیا. حبشی بھی ہم سب کو یاد رہنا چاہیے کہ بادشاہ نجاشی حبشی تھے، حبشہ کے تھے، اور وہ عیسائی تھے. عیسائیوں نے بڑی تعداد میں اس وقت بھی بہت بڑی تعداد حاصل کر لی تھی. حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر، یعنی ان کا سپورٹ پا کر، اریاب کے زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا. قبضہ کی ابتدا توشا حبش کے گورنر کی حیثیت سے اریات نے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہہ نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے اس تصرف یعنی کہ اپنے اس اپوائنٹمنٹ پر راضی کر لیا. اب 2 منٹ ہم رکیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ ایسے نظام بدلتا ہے، ایسے ہی چیزیں کام کرتی. وہ جو کل تک مسلمانوں کے حمایتی تھے، وہ جو کل تک جنہوں نے مسلمانوں کی حمایت کے لیے اپنی تلواریں اٹھائیں، انہوں نے ایک ایسے بچے کا، ایسے پوری بستی کا انتقام لیا جن کو یہودیوں نے پامال کیا، جن کو یہودیوں نے اللہ کے دین پر ہونے کی وجہ سے ان کو برباد کر دیا، برباد کرنے کی کوشش کی. کتنے زیادہ دن گزرے تھے، ابھی جنریشن بھی چینج نہیں ہوئی تھی، ابھی ابرہہ تو زندہ تھا. ابرہہ اس فوج میں شامل تھا جس نے اصحاب الاخدود کے لوگوں کا بدلہ لیا تھا یہودیوں سے. لیکن جب اسے اسلام اور جب اسے اللہ کے گھر کا پتہ چلا تو وہ اس بات میں فرق نہیں کر سکا کہ وہ اللہ کا گھر ہے نا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ایک حصہ، ایک دور اگر دین کی حمایت میں، دین کے لیے کام کرنے میں گزرا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ساری عمر وہ اسی کام پر لگا رہے گا. اگر اس نے حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز نہیں سیکھی، اگر اس نے اپنا بار بار تزکیہ نہیں کیا، اگر اس نے اپنی غلطیوں کو نہیں چیک کیا، یہ نہیں دیکھا کہ ایسے انسان مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے نا، تو وہ ابرہہ جو مظلوموں کی حمایت کے لیے اپنے وطن سے نکلا اور یمن میں آ کے آباد ہوا، وہی ابرہہ ایک دن اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے نکل پڑا. تو کتنی بڑی نصیحت ہے اس میں ہمارے لیے، ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. اب ہم یہاں پر میں دعا پڑھ لیتی ہوں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لوگ اس کو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.